نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج چونکہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا دن ہے، اور اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ تو ہے ہی، میں کہتا ہوں ایمان ہے۔ اور بالخصوص جو محبوب علیہ السلام کا ادب کرنے والے لوگ ہیں، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ صحابہ کا ذکر ہو تو ان کے چہروں پر ایک تسکین نمایاں نظر آتی ہے، اہل بیت کا ذکر ہو تو ان کا ذکر کر کے سن کے ان کے چہروں پر ایک محبت رسول کا حسن نظر آتا ہے۔ آج سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ اور خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے وصال کا دن ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر محب اہل بیت آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں، اور ان سے محبت جزو ایمان بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میں نے جو تمہیں دین سکھایا ہے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کریں، مودت کریں، اہل بیت سے مودت کریں۔ اور خاتون جنت سلام اللہ علیہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ عزیزان محترم، کوئی پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہو، جب سے بالغ ہوا ہے اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، ساری زندگی روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، حج کرتا ہو، یا حرم شریف کے اندر مجاور بن کے بیٹھا ہو، پانچوں وقت طواف بھی کرتا ہو مقام ابراہیم کے پاس، نماز بھی پڑھتا ہو، مگر اہل بیت سے محبت نہ رکھے، اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، وہ بے ایمان ہو کر مرتا ہے اور اس کی عبادتیں اس کے منہ پر ماری جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم یہی دیا ہے کہ اہل بیت سے مودت کی جائے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو محبوب علیہ السلام کی آل کی محبت میں مرتا ہے بظاہر تو اپنے بستر پر ہے مگر اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ قول مختار کے مطابق، اور بھی اقوال ہیں مختلف،
مگر صحیح قول یہ ہے کہ اعلان نبوت سے 5 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے، یعنی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 5 برس تھی، اور فاطمہ کے معنی ہے آزاد ہونا۔ فاطمہ کے معنی آزاد کے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن جان جانا، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تمہیں پتہ ہے میں نے اپنی لخت جگر کا نام، اپنے جگر کے ٹکڑے کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں۔ فرمایا فاطمہ کا معنی ہے آزاد کے، تو یہ میری بیٹی جہنم سے آزاد ہے، میری بیٹی کی اولاد جہنم سے آزاد ہے، اور جو میری بیٹی کی اولاد سے یا آپ سے محبت رکھے گا وہ بھی جہنم سے آزاد ہے۔ عزیزان محترم، سن 2 ہجری میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ 3 رمضان المبارک 11 ہجری بروز منگل خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے۔ نماز جنازہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا ہے، اور آپ کی مزار مقدسہ جنت البقیع کے اندر ہے۔ اور وصال سے پہلے 6 ماہ تک مختلف کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی خدمت میں رہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اسما بنت امیس کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر تو خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی خدمت میں نہیں رہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ خدمت وہی کرتے ہیں جن کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس گھرانے سے، اہل بیت سے جو پیار ہے، اس کی یہ واضح دلیل ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ 6 ماہ تک خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی، یعنی جانا کے وصال کے بعد وہ ساتھ رہیں، خدمت کرتی رہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے نا جنازے، بالخصوص عورتوں کے جنازے، تو اس کے اوپر نا ایک جو ہے وہ گنبد نما لکڑیاں، کھجور کی ٹہنیاں ڈال کے اوپر چادریں ڈالی جاتی ہیں۔ اب تو لکڑی کے وہ بنے بنائے وہ تابوت سے مل جاتے ہیں، تو اس سے جو فوت شدگان ہوتے ہیں ان کے جسم کی ہیئت کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو جسم کے خد و خال ہیں، اس کا پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کمزور ہے یا موٹا ہے۔ تو خاتون جنت سلام اللہ علیہ چونکہ بہت پردے کا اہتمام فرمانے والی تھیں، انہوں نے فرمایا کہ اے اسما بنت امیس، کوئی ایسا طریقہ بناؤ کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا جسم جو ہے اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ تو حضرت اسما بنت امیس وہ لکڑیاں لے کر آئیں، اور انہوں نے گھر وہ چارپائی کے اوپر وہ لکڑیاں اس طرح بنائیں، پھر اوپر چادر ڈال دی اور خود بتایا کہ یہ ایسے ہیں، اور حضرت سیدہ پاک نے اس کو پسند فرمایا، اور آپ کے وصال با کمال والے دن اسی طرح کیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت اسما بنت امیس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ پاک ہیں، اور وہی خدمت میں تھیں، اور آخری خدمت بھی انہوں نے سر انجام دی ہے۔ عزیزان محترم، جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت سوال کیا کچھ سمجھانے کے لیے اپنے صحابہ کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ ایک صاحب نے جواب دیا کہ حضور جو عورت نماز پنجگانہ پڑھتی ہو۔ ایک صحابی نے جواب دیا کہ حضور وہ جو پردہ کرتی ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے جواب سے میں مطمئن نہیں ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں، وہاں پہ صحابہ میرے آقا علیہ السلام کے پروانوں کے دیوانوں کے جھرمٹ میں جلوہ گری ہے، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف فرما ہے۔ آپ جلدی جلدی چل کے آتے ہیں اور آ کے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
بہترین عورت کون سی ہے؟ تو لوگوں نے مختلف اس کے جوابات دیے، تو جان جانا جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے مطمئن نہیں کیا، آپ مجھے اس کا جواب دیں جو خود باب العلم ہے۔ وہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے سوال کر رہے ہیں، آپ مسکرائیں، فرمایا یہ کون سا مشکل سا جواب ہے، سب سے کائنات کی بہترین عورت وہ ہے جس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور کسی غیر محرم نے اس کو نہ دیکھا ہو۔ اور آپ واپس تشریف لاتے ہیں، اسی طرح مجلس سجی ہوئی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے جوابات نے مجھے مطمئن نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کتنا جلدی سے حضرت علی پاک جاتے ہیں، یہ سوال پوچھ کے آتے ہیں۔ تو اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا تو میں نے عرض کی، اے جان جانا جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین عورت وہ ہے جس کو کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو اور اس عورت نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ایسا جواب میری سیدہ فاطمہ ہی دے سکتی ہے۔ عزیزان محترم، کائنات کی سب سے بہترین شخصیت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مرضیہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا ذکر ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے اور محبوب علیہ السلام کو خوش کرنے کا ایک بہانہ بھی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ سے کسی نے سوال کیا، اے صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیں جان جانا جان عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے پیار فرماتے تھے، سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے تھے۔ تو سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ مردوں میں سے کس سے زیادہ محبت فرماتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سیدہ کے گھر والے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اب یہ سوال کرنے والے بھی مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف سوال کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہار شریف والے، بڑے بڑے جید لوگ بھی ان کے مرید ہیں، وہ اپنے زمانے کے بڑے عظیم خطیب تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ حضرت عائشہ پاک افضل ہیں یا حضرت سیدہ فاطمہ پاک افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا میاں تم روز کون سا ترازو لے کے بیٹھ جاتے ہو، ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں، سب کا ادب کرنے والے ہیں۔ لیکن سائل نے جب بار بار سوال کیا کہ جناب بتائیں تو صحیح، تو آپ نے فرمایا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہیں صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہیں جان عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ظاہر سی بات ہے نبی کی بیٹی غیر نبی کی بیٹی سے تو افضل ہوتی ہے نا۔ اور حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ پاک ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سیدہ فاطمہ پاک زوجہ ہیں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ ظاہر سی بات ہے نبی کی بیوی غیر نبی کی بیوی سے افضل ہوتی ہے۔ فرمایا آپ خود جا کے تم سوچتے رہو میں نے کیا کہا ہے، ہم تو ادب والے ہیں، تم کیوں آ کے ایسے سوال کرتے ہو، ہم ادب والے ہیں۔ بہرحال حضرت سیدہ پاک سے محبوب بہت پیار فرماتے، جب حضرت سیدہ پاک میرے آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لاتی آپ کھڑے ہو جاتے۔ اب اس پر کئی لوگوں کو عجیب غریب کے وہ خطیبوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بڑے استدلال کرتے ہیں، وہ نادان یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ یہ جو قیام تھا یہ قیام محبت تھا یا قیام شفقت تھا۔ محبوب علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، اب میں خطیب کو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ جی میرا پیر آ جائے تو میں کھڑا رہوں گا اور بیٹھا رہوں گا، یہ بے تکا استدلال ہے، جہالت بر مبنی استدلال ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، نہ ہمارا مزاج ہے۔ یہ جو کھڑے ہوتے تھے محبوب علیہ السلام یہ قیام شفقت تھا، قیام محبت تھا۔ اور پھر میرے آقا اپنی صاحبزادی کے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور وہ محبوب کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، کبھی میرے آقا ان کے ماتھے کو بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اپنے پہلو میں بٹھاتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کہیں میرے آقا علیہ السلام کہیں سے گھر تشریف لاتے نا تو دروازے پہ دستک دیتے اور میں کہتی فاطمہ سن رہی ہو تمہارے بابا آئے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام اس وقت تک گھر کے اندر تشریف نہ لاتے جب تک
سیدہ جا کے ان کی انگلی پکڑ کے ان کو گھر نہ لے کے آتی، اور پھر جانے جانا جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو جاتے تو آپ کو گود میں بٹھا لیتے، اور حضرت سیدہ پاک بچپن کا زمانہ ہے، پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے سوالات کرتی، کیونکہ حضرت سیدہ پاک نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب کچھ بدبختوں نے اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر رکھ دی اور حضرت سیدہ پاک ان کے لیے بد دعا کری اور اوجڑی کو ہٹا رہی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف عنبری کو دھو رہی ہیں، والضحیٰ کے چہرے کو دھو رہی ہیں، اور سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ کتنے یہ ظالم ہیں، خدا ان کو ذلیل کرے گا۔ اور پھر بدر میں دیکھا، یہ بدر میں ان کے ساتھ وہی ہوا نا جو حضرت سیدہ پاک نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی۔ میرے آقا نے تو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے لوگوں کو دعائیں دی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر دیکھیں، آپ دین کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کا اسوہ کیا ہے، اس کی ذات کو نمونہ بنائے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لیکن سیدہ پاک کی وہ جو بد دعا تھی وہ بدر میں لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں چھوٹے چھوٹے سوالات کرتی، ایک دن جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ پاک کو اپنی جھولی میں بٹھایا ہوا ہے، تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ بابا یہ بتائیں میں رب کا دیدار کب کروں گی؟ تو جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میرا رب تمہیں جنت میں لے جائے گا، تمہیں جنت کی عورتوں کا سردار بنائے گا، اور پھر تمہیں اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ اور حضرت خدیجہ فرماتی جب جان عالم کہیں تشریف لے جاتے پھر میں پوچھتی آج اپنے بابا سے کیا باتیں ہوئی ہیں؟ تو حضرت سیدہ فرماتی آج مجھے یہ بتایا، جس دن یہ فرمایا کہ رب دیدار بھی کرائے گا، جنتی عورتوں کا سردار بھی بنائے گا، اس دن بڑی خوش تھیں، بڑی راضی تھیں، اور بار بار مجھے بتا رہی تھی اماں آج میرے بابا نے مجھے یہ بتایا۔ کیونکہ جب شیب عامر ہوئی 3 سال تک آپ اپنے رفقا اپنے خاندان کے ساتھ اس وادی کے اندر رہے، تو اس وقت بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ پاک کی اس وقت عمر مبارک 9 سال تھی، تو بڑے کٹھن مراحل بھی دیکھے، بڑے بڑے معاملات دیکھے۔ بخاری اور مسلم شریف کی جو ہے نا یہ حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں ایک دن سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح محبت سے استقبال فرمایا اور اپنے ساتھ پہلو میں جگہ دی۔ میں کچھ بنا رہی تھی، مصروف تھی، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ کے قریب اپنے والضحیٰ کا چہرہ کیا، کان میں کوئی بات کہی، جس سے حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئیں، پھر کچھ ارشاد فرمایا تو مسکرانے لگ گئیں۔ تو جب محبوب تشریف لے گئے تو میں نے پوچھا اے فاطمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا یہ راز نیاز کی باتیں ہیں، میں بتا نہیں سکتی۔ اور جب جان عالم جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے پوچھا اے فاطمہ اب تو بتا دو، تو فرمانے لگی ہاں اب بتا دیتی ہوں۔ مجھے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور مجھے فرمایا کہ ان قریب میں تم سے بچھڑنے والا ہوں، جدائی کی گھڑی قریب ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو میں رو پڑی، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے خاندان سے تم میرے پاس آؤ گی اور بہت جلدی تمہیں بلا لیا جائے گا۔ تو پھر میں خوش ہو گئی۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ پاک نے دیکھا کہ مختلف کام میں، مختلف جد و جہد میں، مختلف کوششوں میں آپ ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ ایک دن خبر ملی کہ جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لا رہے ہیں، تو سیدہ پاک نے اپنے گھر کی صفائی کی، اور میرے آقا جب تشریف لائے نا تو استقبال کیا جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک سیدہ کے چہرے پر پڑی تو آنسو صاف کرتے ہوئے، آنسو پوچھتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کرنے لگی ابا جان جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے دن رات آپ کام کرتے ہیں، مشقت میں مبتلا رہتے ہیں، اور
ہر وقت جاگتے رہتے ہیں. میں کہتی ہوں کب وہ وقت آئے گا آپ جی بھر کے آرام کر سکیں گے. ساتھ مولا کائنات حضرت علی کھڑے ہوئے تھے تو فرمانے لگے اے فاطمہ آپ کے بابا جان کو امت کا غم ہے. یہ جب تک پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا نہیں ہوگا یہ اسی طرح دین متین کی خدمت کرتے رہیں گے. بہرحال حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی ایک نکرانی تھی حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے کبھی آپ گارا منگوا لیتی، مٹی منگوا لیتی، گھر میں لپائی کرتی رہتی. کبھی آپ ساری رات چکی چلا رہی ہیں اور گھر کے کام کاج کر رہی ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ کہتی ہیں اے فاطمہ اتنا میری خدمت کرتی ہو، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے. حضرت محسن پہلے بھی سال فرما گئے تھے بچپن میں، پھر حسنین کریمین کا جو ہے 11 سال کے بعد حضرت امام حسن کے بعد حضرت امام حسین کی عمر مبارک تھی. تو یہ چھوٹے چھوٹے لال گلستان نبوت کے عظیم شاہکار اور شہادت کے عظیم پیکر ابھی پروان چڑھ رہے تھے. تو حضرت فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت سیدہ پاک کی ساس فرماتی ہیں بیٹی ذرا اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہو، ہر وقت میری خدمت میں لگی رہتی ہو. تو حضرت سیدہ پاک نے کیا جواب دیا کہ آپ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ تو ہیں، میری بھی تو والدہ ہے. اب یہاں سے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ساس کی خدمت یا سسر کی خدمت بہو کے اوپر فرض نہیں ہے. اگر ایسا ماحول ہو کہ ساس بھی اپنی بیٹی سمجھ لے اور احساس کرے اور بہو بھی اپنی والدہ سمجھ لے اور والد سمجھ لے اپنے ساس سسر کو، تو پھر سیرت فاطمہ تو یہی کچھ بتاتی ہے. کوئی کتنا بڑا شیخ الاسلام اور بہت بڑے نامور لوگ آ کے سٹیجوں کے اوپر امت کو گمراہ کر رہے ہیں وہ جی گھر کا کام کاج کرنا عورت کے لیے نہیں ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا عورت کے لیے نہیں ہے. تو اگر خاوند کی خدمت کر کے خاوند کو خوش کر کے خدا کو راضی کرنے کے لیے اس کے والدین کی خدمت کرے گا تو سیدہ فاطمہ کی سیرت تو یہی ہے. تو عزیزان محترم پھر عالم یہ ہے کہ ساری رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مستاق رہتی ہے. رات جب ہوتی ہے تو مولا علی سے اجازت لے کر ارشاد فرماتے ہیں علی مجھے اجازت دے میں اپنے رب کو راضی کر لوں. حسنین کریمین فرماتے ہیں رات کو چکی بھی چلاتی ہیں، ساری رات عبادت کرتی ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتی ہیں، اور پھر جب حضرت بلال آذان دیتے ہیں تو پوچھتی ہیں حسنین کریمین اے حسنین یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو ہم بتاتے ہیں کہ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، اور رو کے کہتی ہیں میرے مالک کبھی رات کو اتنا لمبا کر دے کہ تیری نبی کی بیٹی صاحبزادی تجھے جی بھر کے سجدہ تو کر سکے. گھر کے کام کاج کرنا یہ بھی سیرت فاطمہ ہے، مصلی پہ آنا یہ بھی سیرت فاطمہ ہے، اور اولاد کی خدمت کرنا یہ بھی سیرت فاطمہ ہے. کاش آج ہماری بچیاں سیدہ پاک کی سیرت کو پڑھتی تو انتشار اور فتور کے دروازے بند ہو جاتے. ان کی سیرت کو پڑھتی تو آج یہ جو بے حیائی اور بے پردگی کے میرا جسم میری مرضی کے جو ہے قافلے آپ کو نظر آتے ہیں یہ بند ہو چکے ہوتے. ہم نے سیرت فاطمہ کو اپنی بچیوں کو پڑھایا ہی نہیں، اپنی بہنوں کو پڑھایا ہی نہیں ہے، گھر کی عورتوں کو پڑھایا ہی نہیں ہے. اگر سیرت فاطمہ پڑھائی ہوتی تو گھر جنت بن جاتا، اور خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے والے بچے بچیاں بالخصوص جو ہے وہ سیدھی راہ جنت کی طرف جاتی، کیونکہ جنت کی حوروں کی سردار تو سیدہ فاطمہ ہے. عزیزان محترم ایک اور جو اہم بات وہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے عرض کیا اماں جان جب بھی رات کو آپ عبادت کرتی ہیں تو آپ یہی کہتی ہیں اے اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے، اے اللہ اپنے محبوب کی امت کو بخش دے، اے اللہ اپنے نبی کی امت کو بخش دے. یہ امت کی فکر ہے، کبھی میرے لیے دعا بھی کریں، کبھی میرے حسین کے لیے بھی دعا کریں، کبھی میری بہن زینب کے لیے بھی دعا کریں، میری بہنوں کے لیے بھی دعا کریں. آپ فرماتی ہیں اے حسن تیرے لیے بھی دعا کرتی ہوں، حسین تیرے لیے بھی دعا کرتی ہوں، بیٹیوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، مگر پہلا حق امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کی. کیا آج امت یاد رکھتی ہے اس مخدومہ کو، سیدہ کو، طیبہ کو، طاہرہ کو؟ اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں میں بیٹھ کر آج کے دن ذکر کرنا چاہیے کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی سیرت کیا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے. کتنے خوش نصیب ہیں جو آج کے دن
ان کے نام کا لنگر پکاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا ایک ذریعہ ہے. تو ایک یہاں پر سوال پھر میں چھوڑتا ہوں کہ آپ کام بھی کرتی ہیں، محنت بھی کرتی ہیں، اور امت کے لیے اتنا درد بھی رکھتی ہیں، امت کی بخشش کی دعا بھی کرتی ہیں، آخر یہ سیکھا کیسے ہے؟ جانا سے سیکھا. تو پتہ چلا یہ کام کرنا اپنے ہاتھوں سے یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، اور امت کی دعا کے لیے امت کا درد رکھنا یہ بھی جانا کی سنت ہے. آج جو امت کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی روزانہ یہ دعا کرے، اے اللہ اپنے محبوب کی امت کو بخش دے، اے اللہ اپنے محبوب کی امت کو بخش دے، اے اللہ اپنے محبوب کی امت کی اصلاح فرما، اے اللہ اپنے محبوب کی امت کی تکلیفیں دور کر، یہ 3 جملے جو کہتا رہے وہ مقام ابدالیت پر فیض کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ امت محمدیہ کا درد رکھنا اور امت محمدیہ کے لیے بخشش کی دعا کرنا، تصوف بھی تو یہی ہے نا. صوفیاء نے بھی تو یہی امت مسلمہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی ہے. عزیزان محترم، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سیدہ پاک کی کوئی کرامت بتائیں، تو میں کہتا ہوں آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال تک آپ کی پوری زندگی کرامت. آپ کا گھر میں رہنا کرامت ہے. حسنین کریمین کو جو ہے لوری کے ذریعے محبوب کی نعت سنا کے مقام شہادت تک پہنچانا یہ کرامت ہے. نوجوان بچیوں کے لیے آپ کی زندگی مینارہ نور ہے، بوڑھی عورتوں کے لیے مینارہ نور ہے، جنتی عورتوں کا سردار ہونا یہ کرامت ہے. اس کے باوجود پھر بھی ایک میں کرامت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو امام نصفی نے بیان کیا. ایک رات سیدہ پاک تہجد کے وقت اٹھیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹنی کھڑی ہوئی، اور وہ اونٹنی سلام پیش کرتی ہیں سیدہ پاک کی خدمت میں، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹنی کے قریب جاتی ہیں اور اس کے اوپر شفقت سے پیار سے ہاتھ پھیرتی ہیں، اور اونٹنی کہتی ہے اے سیدہ اپنے بابا سے کوئی کام ہو تو مجھے بتا دو، کیونکہ مجھے انہوں نے یاد فرمایا میں ان کے پاس جانے والی ہوں. اب ذرا اس اونٹنی کے بارے میں بھی میں تھوڑا عرض کر دوں. یہ خیبر کے جو ہے نا مال، وہ خیبر کے جو جنگ خیبر ہوئی تھی اس وقت یہ آئی تھی مال غنیمت میں، اور پھر جس آدمی کے پاس پہنچی تھی اس نے اس کو صدقہ کر دیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیچ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ اس کو بیچ کے اور اس کی بولی لگاؤ. اب سرکار نے بولی کیوں نہیں لگی؟ اس میں بھی ایک راز تھا، کیونکہ جہاں میرے آقا کھڑے ہوتے ان کی آواز پہ پھر کون آواز لگاتا. فرمایا عمر اس کو خرید کے پھر استبل میں باندھ دو. اب پھر جب استبل میں اس کو باندھا گیا تو ایک رات میرے آقا تہجد پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس نے سلام پڑھنا شروع کر دیا. جیسے سلام پڑھنا شروع کیا اور آنکھوں سے آنسو نکلے نا، اور وہ امتی ہو یا کوئی جانور ہو، خیر یہ جانور بھی تو امت میں سے ہے نا، جب کوئی امتی آنسو بہاتا ہے عشق مصطفیٰ میں میرے آقا علیہ السلام توجہ فرماتے مجھ میں ہی کمی ہے جو بار بار روئیں، ورنہ وہ تو بلا لیں جو ایک بار روئیں. میرے آقا اس کے قریب گئے، اونٹنے کا آقا جب آپ نے فرمایا بیچنے کے لیے تو میں بڑی حیران ہوئی، کیونکہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھی نا تو میری ماں جب چرنے کے لیے جاتی تھی تو جانور راستہ چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ اس کے پیٹ کے اندر وہ اونٹنی ہے جس کی سواری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی. اب یہ ماں کے پیٹ میں رہ کر سنتی تھی کہ جانور کیا کہتے ہیں. لوگ کہتے صالحین قبر میں نہیں سنتے. بات یہاں تک نہیں پہنچی، درود و سلام تک لوگ چلے گئے. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، عافیت کا معاملہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے. ہماری زندگی بھی محبت رسول میں ہو، ہمارا اختتام بھی اور موت بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اونٹنی کلام کر رہی ہے، حال دل سنا رہی ہے اور بتا رہی ہے. اس کے بعد پھر حضرت سیدہ پاک کی یہی کرامت ہے کہ اونٹنی کہہ رہی ہے میں جا رہی ہوں، میرے آقا نے مجھے بلایا، اگر کوئی کام ہے تو بتا دیں. تو سیدہ پاک نے یہی بات کہی کہ اے سیدہ پاک کو اونٹنی نے یہی بات کہی، اے سیدہ جب میں ماں کے پیٹ میں ہوتی تھی تو جانور راستہ دیتے تھے، پھر جب میں آئی محبوب علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جنت میں بھی میری سواری ہوگی یا میری سیدہ اس پر سوار ہوں گی، میری بیٹی سوار ہوں گی. تو اب مجھے سرکار نے یاد فرمایا میں جا رہی ہوں، اگر کوئی پیغام ہے تو دے دیں. وہی بتایا کہ پھر جب میں دنیا میں تشریف لائی تو میں چھوٹی تھی، جب چرنے کے لیے جاتی تو سارے جانور کہتے راستہ چھوڑ دو، یہ امام الانبیاء کی سواری ہے، اس کی تکریم کرو، اس کی عزت کرو. عزیزان محترم، پھر سیدہ پاک نے فرمایا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صرف ایک ہی بات کرنا، آپ کی بیٹی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ درد کی ایک ایسی کیفیت ہے، شاید لفظوں کے اندر میں اس کو زبان پر نہیں لا سکتا۔ جب میں نے یہ پڑھی آپ کی کرامت، میرے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو اونٹنی کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا تھا، تو سیدہ فرما رہی ہیں آپ جا رہی ہیں اور جا کے میرا پیغام دینا، آپ کی بیٹی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر جانور محبت کرے تو اس کو مرنے کے بعد محبوب کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوگی، تو امت ہی محبت کرے۔ اور پھر صحابہ میں سے جب کوئی فوت ہوتا نا، دنیا سے جاتا، تو ایک صحابی دوسرے کو کہہ دیتا جب آپ کی ملاقات ہو تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کرنا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ آگے ملاقات ہوگی، ملاقات بھی ہوگی، بات بھی ہوگی، مجلس بھی ہوگی، محفل بھی ہوگی، دیدار بھی ہوگا، زیارت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ یہی وجہ تھا کہ حضرت علی نے فرمایا میں جا رہا ہوں، میرے آقا میرا انتظار فرما رہے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، آپ پڑھیں حضرت مولا علی کی سیرت۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال نے فرمایا جب وصال کا وقت ہوا، گھر والی کہتی آپ اب تو ہنس رہے ہیں، یہ تو جدائی کا وقت ہے، جدائی کی گھڑی ہے، آپ ہنس رہے ہیں۔ تو فرمایا میں کیوں نہ ہنسوں، میرے آقا کا دیدار مجھے ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر میرا انتظار فرما رہے ہیں، مجھے ان کا دیدار ہوگا۔ تو جو دنیا میں محبت کرتا ہے، المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ عزیزان محترم، پھر وہ سیدہ کے دامن میں ہی اس کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئی، اور سیدہ نے اس کو ٹاٹ کے لباس میں دفن کیا۔ اور 3 دن کے بعد صحابہ نے کہا چونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا جو میرا امتی مجھ سے محبت رکھے گا وہ میرے ساتھ ہوگا، تو جب قبر کھول کے دیکھا گیا تو وہ اونٹنی اپنی قبر میں موجود نہیں تھی، اپنی منزل تک پہنچ چکی تھی۔ عزیزان محترم، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک نسبت سے پیار کریں، ایک ایک نسبت سے محبت کریں۔ آپ کی اولاد ہو، آل ہو، تب بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، محبوب کے صحابہ سے محبت کریں۔ باتیں بہت ہیں آپ کی عظمت اور شان کے اوپر، اور بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں مجھے یاد آ رہی ہیں، کیونکہ وقت مختصر ہے۔ ایک آخری بات کہہ کے پھر میں انشاءاللہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی۔ واقعہ لمبا ہے، روایت لمبی ہے، میں بس 2 منٹ میں اس کو ختم کر دوں۔ اور جب جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے تو وہ قدموں کو گنتی کر رہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا ہے عثمان میرے بھائی کیوں گنتی کر رہے ہو؟ فرماتے میں نے یہ ارادہ کیا ہے جب جانے عالم میرے گھر کو رونق بخشیں گے، میرے گھر میں آپ کی جلوہ گری ہوگی، تو میں آپ کے قدم قدم پر نہ غلام آزاد کروں گا، اس لیے گنتی کر رہا ہوں۔ آپ واپس آتے ہیں، خاموش ہیں، چپ سے ہیں۔ سیدہ پاک نے پوچھا علی کیا بات ہے، آج چہرے پر خاموشی ہے، خیر تو ہے؟ تو فرمانے لگے آج یہ معاملہ ہوا ہے۔ فرمایا جائیں آپ جان عالم جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے۔ جب گھر میں لے جایا گیا، اب دعوت کی بات ہے، یہ لمبی بات ہے، میں جو اصل بات کرنے لگا ہوں اس طرف آتا ہوں۔ جب آپ تشریف لائے فوراً جبریل امی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عثمان غنی نے آپ کے قدم قدم پر جو ہے نا غلام آزاد کیے تھے، آج جتنے قدم آپ چل کے سیدہ فاطمہ کے گھر آئے ہیں اتنے ہی قدم اللہ نے آپ کی امت کو جنتی کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو پتہ چلا محبوب کے قدم سیدہ پاک کے گھر میں آئے تو کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو پھر جس دل میں محبوب ہوں گے، جس دل میں سیدہ پاک کی محبت ہوگی، جس دل میں صحابہ اور اہل بیت کا پیار ہوگا، اس دل کی قیمت ہی نہیں ہے، اس دل پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا مقبول محبوب اور پسندیدہ دل ہے۔ اور یقیناً ہمارے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ محبت اور ادب سے مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔